یہ حدیث جو ہے یہ قرب قیامت کے زمانے کی کچھ چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول الله قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں سے امانت ضائع ہو جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اچھا، یہ امانت بہت وسیع لفظ ہے قرآن شریف کے اندر، وسیع المفہوم لفظ ہے، بہت ساری اس میں اس کے مفاہیم دین کو بھی امانت کہا۔ یہاں اس سے مراد مسلمانوں کے انسانوں کے معاملات ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور خلافت ہے، اور اس کے اندر امارت اور قضاء ہے، امیر بننا، قاضی بننا، حاکم بننا، خلیفہ بننا، کہ اس جگہ پر جب نااہل لوگ آ جائیں اور ان کے پاس مناصب ہوں اور اس اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ اس کے اندر خیانت کریں، ایمانی تقاضوں کو پامال کریں، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ ایک اور روایت ہے اور وہ بڑی عجیب ہے اس بارے میں۔ بخاری شریف کے بہت مشہور شارح ہیں، شرح بخاری کی ان کی ہے ابن بطال کے نام سے، وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دھوکہ دہی بہت عام ہوگی، اس میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، یعنی جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کی موافقت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، جو سچ کہہ رہا ہوگا وہ تنہا ہو جائے گا، وہ اکیلا ہوگا، اس کی تصدیق کرنے، اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہوگا، اس کو لان تان اور ملامت کی جا رہی ہوگی سچ بولنے کے اوپر، اور جھوٹ بولنے پر واہ واہ ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہوں گے۔ اور کہا کہ خیانت کرنے والوں کے پاس امانت رکھی جائے گی، امانتیں خائنین کے پاس جمع ہو جائیں گی، جیسے ملکی خزانہ امانت ہے سب سے بڑی، وہ خائن لوگوں کے پاس چلا جائے گا، اس میں خیانت کرنے والے لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص امین سمجھا جائے گا، یعنی امین ہوگا یا اس کو امین ہونا چاہیے، تو وہ خیانت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ لوگوں کے معاملات کے اندر، یعنی جو ذمہ داری کی باتیں ہوں گی، اہمیت کی باتیں ہوں گی، جن باتوں کو کرنے کے لیے کوئی اہلیت ہونی چاہیے، جن معاملات میں پڑھنے کے لیے کوئی لیاقت ہونی چاہیے، عام آدمی اس پر تبصرے کرے گا، معمولی شخص بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ یعنی بڑے معاملات پر وہ لوگ اظہار خیال کر رہے ہوں گے اور رائے زنی کر رہے ہوں گے جن کا ان معاملات کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں جب یہ حدیث سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ آج کل کے اینکرز کے بارے میں، اور یہ شاید آج کل کے صحافیوں کے بارے میں، اور ہر موقع کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر بغیر کسی اہلیت کے بے تکان بولنے والوں کے بارے میں گویا کہا جا رہا ہو کہ یہ سب قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ
پروپیگنڈا ایک منظم انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا. باقاعدہ ادارے اور گروہ اور افراد منظم ہو گئے ہیں، منظم کر دیے گئے ہیں کہ جو جھوٹ کا کارخانہ چلائیں گے، جو حقیقت کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. تو یہ کتنی ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مسلمانوں کے اندر خاص طور پر جہاں جھوٹ کی کتنی سخت ممانعت ہے، وہاں کتنی خطرناک بات. پھر امانتیں ضائع کی جائیں گی. امانت کا معاملہ بڑا سخت ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خیانت کا آغاز ہوتا ہے، قلم کاغذ سے خیانت کا آغاز ہوتا ہے. دفتروں کے اندر سرکاری اسٹیشنری ہوتی ہے اور ہمارے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں اپنے اداروں کی، اپنی کمپنیوں کی، جس میں مالکان امانت سمجھ کر ہمیں کچھ چیزیں مخصوص کاموں کے استعمال کے لیے دیتے ہیں. کیسی بے دردی کے ساتھ استعمال ہوتی اور کتنی لاپرواہی کے ساتھ استعمال ہوتی. اداروں کی، محکموں کی، کمپنیوں کی آپ کبھی دیکھیں ان کی گاڑیوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اس میں فیول کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، دفتروں کے اندر بجلی کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اس میں گیس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. پھر عہدہ امانت ہے، اس کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے. ذمہ داریاں امانت ہیں، اس کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے. آپ کو پورا معاشرہ لگے گا کہ اس میں کوئی امین تلاش کرنا بہت مشکل ہے. ہر شخص کو جس درجے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اسی درجے کی خیانت کر رہا ہے. والدین کے پاس اولاد امانت ہے، اولاد امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. اس میں کتنی خیانت ہے، اس کی تربیت میں کتنی خیانت ہے. بچوں کو درست راہ پر نہ بچپن سے جب اس کے بہت ساری چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس وقت میں ان کو صحیح تربیت نہ کرنا، جو ان کی دینی ضروریات ہیں اس کو پورا نہ کرنا، جو ماحول ان کو چاہیے گھر کا ایک اچھی اٹھان کے لیے وہ ان کو نہ فراہم کرنا. جس قسم کے تعلیمی اداروں میں ان کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، ان کو درست تعلیم فراہم کی جاتی ہو، ان کی ضرورت کی تعلیم فراہم کی جائے، اس کا انتخاب نہ کرنا. اس کی بجائے نام و نمود کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اس بات کے لیے کہ میرا بچہ کسی بڑے مہنگے اسکول میں جاتا ہے، اس بنیاد پر اداروں کا انتخاب کرنا. اور پھر جب وہاں بچے بگڑ جائیں اور وہ ایک اور راہ اختیار کر لیں، پھر پریشانی اور تردد و فکر کا شروع ہونا. یہ سب خیانتیں ہیں اور ان سب کے بارے میں آخرت کے اندر پوچھا جائے گا. تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا تصور جو ہمیں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس کس چیز پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے، کس کس چیز کو امانت کہا گیا. دین کو امانت کہا گیا، اپنے جسم کو امانت کہا گیا. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہے، زبان امانت ہے، کان امانت ہے. اس میں خیانت کی اجازت نہیں. اس کی خیانت کیا ہے؟ ان اعضاء کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے. آنکھ کا غلط استعمال آنکھ کی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو آنکھ کی خیانت کا تو ذکر ہی، خیانت خائنۃ الاعین. اللہ نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس کو خیانت ہی کا لفظ فرمایا کہ آنکھ کے غلط استعمال کو کہا یہ خیانت ہے، زبان کے غلط استعمال کو کہا ہے خیانت ہے، ذہانت کے غلط استعمال کو کہا ہے کہ یہ خیانت ہے. تو ہمیں جب یہ سارا شعور حاصل ہو جائے امانت کا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم امین ہیں یا نہیں ہیں. ہم امین کس کو سمجھتے ہیں؟ سادگی کے ساتھ کہ مجھے اگر کسی نے پیسے پکڑائے کہ صاحب یہ رکھ لو، چند دن بعد مجھے لوٹا دینا، اور چند دن بعد جب اس نے مجھ سے مانگے تو میں نے اس کو واپس کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا امین تو دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ اتنا سادہ کنسپٹ نہیں ہے امانت کا، اتنی سادی سی بات نہیں ہے امانت کے. ہر نعمت انسان کے پاس امانت ہے، اور دین بھی امانت ہے، اور جسم بھی امانت. اور تو اور حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے. مجلس امانت کیا؟ ہم تین بندے بیٹھے، ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، یہ گفتگو امانت ہے، یہ میں کہیں اور نقل نہیں کر سکتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے اس نے دائیں بائیں یوں دیکھا کہ وہ اس بات کو ذرا دوسروں سے چھپا کے تم سے کر رہا ہے،
اب یہ بات امانت ہے، چاہے اس نے نہیں کہا تب بھی امانت ہے. یعنی اگر تم سے بات کرتے ہوئے ایک شخص کا لہجہ رازدارانہ ہے، آواز پست کر لی ہے، تھوڑا کان کے قریب ہو گیا ہے، یا دائیں بائیں دیکھا ہے کہ کوئی اور تو نہیں موجود، پھر آپ سے ایک بات کی، یہ بات امانت ہے، یہ بات کسی اور کو نہیں کی جا سکتی. اس روشنی میں آپ دیکھیں اور ہم لوگ یہ طے کریں کہ ہم لوگ امین ہیں یا خائن، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو امین نہیں ہیں. ہم تو صرف پیسوں کو امانت سمجھتے تھے، ہم نے آج تک کسی کے پیسے نہیں کھائے، اگر اس نے ہمارے پاس رکھوائے ہیں تو واپس کر دیے تو ہم اس سے امین ہو جائیں گے. یہ امانت ایک جز ہے، پوری امانت جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا ضیاع، امانت کو ضائع کرنا اس قدر برا اور بڑی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرو گے، قیامت آ جانی چاہیے.